لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں وہ کیا لوگ جو محمد کے کرائے ہوئے ہیں سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں کیوں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں دل کو محمد لائے انوار بنائے ہوئے ہیں جو میرا امتی جب میری ذات پر ایک بار درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اللہ اس کے 10 درجات کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اللہ اس کو آپ کو یہ انعام کیا عطا فرماتا ہے اللہ آپ کو 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے اللہ آپ کے 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے اور اللہ آپ کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باغ مدینہ پاک سے تشریف لے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گھر میں آیا میں نے پانی کا بھرا ہوا لوٹا لیا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا جا رہا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایک وادی میں پایا اب میں دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور سجدے کی حالت میں رکھا ہوا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں
آپ فرماتے ہیں کافی وقت گزر جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا، میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تم نے بہت اچھا کیا کہ جب میں سجدے کی حالت میں تھا تو تم اس جگہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر آج میں تجھے ایک ایسی بات نہ بتاؤ جو میں نے اس سے پہلے کسی کو نہیں بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر جب میں سجدے کی حالت میں تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود و سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں عطا فرمائے گا، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند عطا فرما دے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی یہاں بات مکمل نہیں ہوئے، یا رسول اللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے امتی کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ دیکھیں کہ ایک انسان ایک بار اپنے نبی کی ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بھی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور 10 اللہ آپ کو نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام ہماری زندگی کا یہ منشور ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اگر ہم انسان اگر اپنے اعمال کی طرف تھوڑی سی توجہ دلائے تو جو اس کی پیدا ہونے سے لے کر اس کی عمر جو گزر رہی ہے، کسی کے 20 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، جتنی بھی آپ کی عمر ہے 8-9 سال پہلے آپ نکال دیں کہ 9-10 سال کے بعد بچے کو شعور آتا ہے، 10 سال سے لے کر اس کے بعد جتنے بھی سال بنتے ہیں آپ کو اپنے اعمال نامہ میں نیکیاں کم نظر آئیں گی، برائیاں زیادہ نظر آئیں گی، کیونکہ ہم شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم ہر لمحہ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے تو محدثین فرماتے ہیں جب انسان درود و سلام پڑھتا جاتا ہے تو یہ دونوں جو فرشتے ہیں، جو ایک ہمارے دائیں طرف بیٹھا ہے ایک بائیں طرف، تو دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آپ کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، دوسرا آپ کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ نیکی کریں گے تو ایک فرشتہ نیکی لکھے گا، دوسرا خاموش ہے۔ جب آپ برائی کریں گے تو جب تک اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں وہ فرشتہ آپ کے برائی کو نہیں لکھے گا۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں گے وہ فرشتہ آپ کا ایک گناہ لکھ دے گا۔ لیکن قربان جائیے اللہ نے اپنے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ جب کوئی آپ کا امتی آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو نیکیوں والا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، برائیاں لکھنے والا فرشتہ برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے آتے ہیں، مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روح انور ہے خوشی اور مسرت کے آثار اس کا نظر آ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے وہ گلاب کی طرف کھلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشبو کے پھول آ رہے ہیں،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کیا معاملہ آ گیا ہے یا رسول اللہ آج کیا اپنے رب کی طرف سے کوئی نیا پیغام آ گیا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت کی طرف کیا کوئی اور حکم آ گیا ہے یا رسول اللہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اللہ نے اس کو اپنی شان میں بڑا بیان فرمایا ہے یا رسول اللہ آپ کی نعمت کو بیان فرمایا ہے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں کیسا معلوم ہوا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جب آپ اپنے حجرے سے مسجد نبی میں تشریف لائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر اتنی مسرت تھی یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے اندر سے نور کی روشنی پھیل گئی ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس سے خوشبو کے بھولے آ رہے ہیں یا رسول اللہ بات کیا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب میں اپنے حجرے انور میں بیٹھا ہوا تھا یہ میرے صحابہ کرام میرے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا ہے اس نے آ کر عرض کیا ہے یا رسول اللہ اے سراپے حسن و جمال والے کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ جو آپ کا امتی ایک بار آپ پر درود و سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود و سلام پڑھے گا اور آپ کا جو امتی ایک بار آپ سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار سلام پڑھے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے فرشتے جا کر میرے کریم آقا میرے کریم پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ اے میرے کریم آقا کریم پروردگار عالم آج تیرا نبی اس نماز پڑھ بڑا بے ہوش ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے کہ جس نے یہ آ کر اللہ نے آپ کو یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی ایک پر آپ پر درود پڑے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور جو آپ پر ایک بار سلام پڑے گا اللہ اس کو بھی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا جب انسان ایک ہی درود کے اندر سلام بھی پڑھتا ہے اور درود بھی پڑھتا ہے تو انسان بظاہر وہ ایک بار پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے کیونکہ اس نے اپنے نبی پر درود بھی پڑھا ہے اور اپنے نبی پر سلام بھی بھیجا ہے برادران اسلام کثیر ایسی روایات ہیں کہ جن میں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کی شان کو بیان فرمایا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو درود و سلام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ جب یہ جو آیت مبارکہ ہیں یہ معراج پاک سے پہلے نازل ہوئی تھی آج کل ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں یہ تو بہت کم لکھا ہوا ہے ہم کا زیادہ یہی مشہور ہے کہ بڑے صغیر میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے دنیا کے اور دوسرے کونے میں تو پڑھا ہی نہیں جاتا آپ ان سے پوچھا کریں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ معراج کی رات سے پہلے نازل ہوئی ہے اور جو ہم پر نماز فرض ہوئی ہے وہ تو معراج کی رات ہوئی ہے تو اس سے پہلے صحابہ کرام کا کیا عمل تھا انسان کی سوچ ہے کہ سب سے افضل عبادت نماز ہے اور نماز میں یہ معراج کی رات جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو تحفے کے طور پر نماز عطا فرمائی کہ اے میرے نبی تم اپنی امت میں جا رہے ہو تو میری اپنی امت کے لیے میرا ایک تحفہ لے جاؤ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے کریم پروردگار نے وہ تحفہ کون سا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں تو جب نماز معراج کی رات ہم پر فرض ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو وقت گزرا ہے وہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے تو محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے 2 ہی کام تھے یا حضور کی ذات کا درود و سلام پڑھتے تھے یا حضور کے چہرے انور کی زیارت کیا کرتے تھے یا حضور کی ذات کا درود و سلام پڑھتے تھے یا حضور کے چہرے انور کی زیارت کرتے تھے اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ درود و سلام جب کوئی آپ کا امتی اپنے نبی کی ذات پر پڑھتا جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کیا فرماتا ہے؟ اس کے دل میں اپنے نبی کی محبت پیدا کرتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی دنیا دار کے ساتھ محبت ہو، کسی وزیر اعظم، کسی صدر کے ساتھ، کسی وزیر کے ساتھ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان جہاں بیٹھتا ہے، آپ کے پاس بیٹھا، میرے پاس بیٹھا، وہ کہے گا یار میرے فلاں کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں۔ تو اگر کسی انسان کے اپنے نبی کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے تو پھر کیا عالم ہوگا؟ تو پھر وہ جہاں بیٹھے گا تو وہی یہی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو برادران اسلام انسان کو اسی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، جب حشر کا دن ہوگا، افرا تفریح کا عالم ہوگا تو وہاں بھی کام آئے۔ تو برادران اسلام وہ ایک ہی ذات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو ہمیں دنیا میں بھی کام آتی ہے، جو قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر والے دن میں بھی کام آئے گی۔ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر انسان کو اپنے گناہوں کی پڑی ہوگی، نہ بیٹا باپ کو ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، کوئی انسان ایک دوسرے کا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کہ میں تمہیں بتاؤں اس وقت میرے سب سے قریب کون سا انسان ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ جب یہ اتنا بڑا افراد تفریح کا عالم ہوگا کہ جب باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، تو یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا انسان ہے کہ اس وقت اتنے مشکل وقت میں بھی آپ کے پاس ہوگا؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو میرا امتی اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھتا رہا ہوگا کل قیامت والے دن وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ یہ دیکھیں اللہ کے محبوب ہمیں بشارتیں سنا رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں یہ تمہارے لیے میں ایک ایسا تمہیں تحفہ دے کر جا رہا ہوں کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنی زیادہ بار، جتنی کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھتے رہو گے کل قیامت والے دن اللہ اتنے ہی تمہیں میرے قریب کر دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے اللہ اس کو اتنا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی زندگی کا تمام وقت حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے میں صرف کر دوں، یا رسول اللہ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے آگے پیچھے یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرے لیے اچھا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا عمل کرو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی تمام مشکل تیرے پر آسان فرما دے گا۔ کہ اگر اس حدیث پاک سے پتہ چلا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی انسان روزگار کے معاملے میں مبتلا ہے، پریشانی کے، کوئی انسان اپنی اولاد کی پریشانیوں سے پریشان ہے، کوئی انسان ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان جب تمہیں کوئی بھی مشکل آ جائے تو تو ایک کام کر، وہ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تو وضو کر اور مصلی بچھا لے اور مصلی پر 2 رکعت نفل ادا کروا اور اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر مصلی پر اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اپنے سر کو جھکا لے، اپنے دل میں وہ مشکلات ہیں وہ رکھ لے اور اپنی زبان کے ساتھ
مدینے کا تصور کر کے اپنے نبی کی ذات کا درود و سلام پڑھتا جا، اللہ تعالیٰ تیری ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ یہ دیکھیں گے آپ کسی بھی مشکل میں ہے، کسی کا ویزے کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کی جائیداد کا، کسی کی کاروبار کا، آپ دو رکعت نفل ادا فرمائیں اور اسی جگہ بیٹھ جائیں، اپنا تصور مدینے کے گنبد پر باندھ لیں اور دل میں خیال رکھیں کہ اے میرے اللہ، میں تیرے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتا جا رہا ہوں۔ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت کی اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اے میرے کریم پروردگار عالم، یہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری آسان فرما دے۔ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں اللہ تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ ایک انسان تھا، بڑا بدکار تھا، بغداد کا رہنے والا تھا۔ جب اس کو اپنی موت کا، آپ بڑھاپے کی حالت میں جاتے ہیں تو آپ کو موت کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جہاں انسان پر کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے اب میری موت ہی ہے اور مجھے کوئی شے نہیں بچا سکتی۔ تو جو انسان تھا وہ شراب پیتا تھا، زانی تھا، بڑا بدکار تھا۔ تو جب ایک رات کو اپنے گھر میں بستر پر لیٹا ہوا تھا تو اس کا دل گھبرا گیا اور اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب میری موت کا وقت آ پہنچا ہے، ابھی یا تھوڑی دیر بعد خود پر موت آری ہو سکتی ہے۔ تو وہ انسان بستر پر بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے دل میں خیال کر رہا تھا، اپنے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا، لیکن جو اس کا دل تھا وہ اطمینان نہیں پکڑ رہا تھا۔ تو جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر رب سے کوئی بات منوانی ہو تو رب کی بارگاہ میں اس کے نبی کا وسیلہ پیش کرو، تمہارا رب تمہاری بات مان جائے گا۔ تو وہ اپنے بستر سے اٹھا، اس نے وضو کیا، اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، ساروں قطار روتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے ندامت کے، اللہ کے محبوب کے در پر صدائیں لگاتا جا رہا ہے۔ وہ اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو موت آری ہو گئی۔ جب لوگ آئے اس کو غسل دیا، کفن باندھ دیا، تو جب اس کو قبر میں رکھا تو لوگوں نے ایک بڑا حیرت انگیز عالم دیکھا۔ وہ کیا تھا کہ اس کی قبر کھل جاتی ہے اور اس کے اندر سے جو خوشبو کے بوندے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پورا جو قبرستان تھا، وہ جو علاقہ تھا، وہ اس خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس کو دفن کرتے ہیں، اس کی بیوی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم نے جب بھی تمہارے حامد کو دیکھا ہے، وہ جہاں شراب پیتا تھا، جہاں زنا کرتا تھا، ایسا اس نے کیا عمل کیا ہے کہ اس کی قبر سے خوشبو کے بھولے آ رہے ہیں، اس کی قبر کو وسعت اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ تو جب اس کی بیوی نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگی لوگوں، بظاہر میرا حامد بڑا گناہگار تھا، بڑا بدکار تھا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک کام کیا ہے، مجھے امید ہے اللہ نے اس کا صلہ ہی اس کو عطا فرمایا ہے۔ لوگ پوچھنے لگے کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب اس کا آخری وقت تھا، وہ اپنے بستر پر قدم مار رہا تھا تو اس نے اٹھ کر وضو کیا اور وہ اس بستر پر بیٹھ گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونچی آواز کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا جا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے درود و سلام کی برکت سے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان درود و سلام پڑھتا ہے تو درود و سلام اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان درود و سلام پڑھتا جاتا ہے، انسان کے دل میں اللہ کا نور اترتا جاتا ہے، اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے،
اس کے فضل کا نزول ہوتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کی بارگاہ میں ہر وقت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے۔